اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائے۔ اے سبز گنبد والے، اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے، منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا،
دامن میں چھپا لینا رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے، آتا ہے انہیں صابر ہر درد کی دوا کرنا، آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، آج ہم نے جو یہ محفل سجائی ہے امام الانبیاء کی محفل ہے اور ان کے پیارے لاڈلے امام الاولیاء غوث پاک کی محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ مقدس ولی جن سے الحمدللہ یہ دنیا کا باطنی نظام قائم ہے، یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں کہ جن کے صدقے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن کے صدقے میں بارش کا نزول ہوتا ہے، یہی اللہ کے ولی ہیں کہ جن کے صدقے میں زمین سے کھیتیاں اگائی جاتی ہیں، یہی اللہ کے مقدس ولی ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا کہ ولیوں میں کسی کو نہیں ملا۔ جن کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں ان کے نام کا لنگر کھلاتے ہیں، گھر گھر 11 شریف کی فاتح خوانی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے وہ طاقت دی کہ ان کی نگاہ کرم ہو جاتی تو چور بھی ولی بن جاتا۔
ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولادیں بھی عطا فرمائی، اور آج بھی جو خلوص کے ساتھ، جو سچی عقیدت کے ساتھ دامن مراد ادھر پھیلاتا ہے تو دامن مراد بھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے مقدس ولی، جس کا تقویٰ بے مثال، جس کا فتویٰ بے مثال، جس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا بے مثال، ساری زندگی آپ نے شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے ساری زندگی اس اسلام کے لیے وقف کر دی۔ علم دین سے ایسی محبت، جس وقت غوث اعظم پڑھنے کے لیے بغداد شریف گئے ہیں، اس وقت آپ کی امی جان کی عمر تقریباً 80 سال کے آس پاس بتائی جاتی ہے۔ 78 سال تو لگ بھگ بتائی جاتی ہے، 70 پر 8 سال۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیلان کی سرزمین پر جو علم سیکھنا تھا، آپ نے جو وہاں سیکھا، اور اس کے بعد والدہ محترمہ سے کہا، امی حضور میں اور آگے کو پڑھنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اس علم سے کتنا لگاؤ تھا اور اس علم سے کتنی محبت تھی انہیں، ہمیں اس پر بھی غور و فکر کرنا ہے۔ لنگر بھی ہمیں یاد ہے، کرامتیں بھی یاد ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مگر ان کا مشن کیا تھا یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا اہم کام کیا تھا اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے والدہ سے اجازت چاہی۔ ذرا سوچے کہ 80 سال کی عمر ہو، والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے، ایسے وقت میں بوڑھی ماں کو ضرورت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے سہارے کی، ضعف میں، کمزوری میں۔ مگر جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں علم دین سیکھنے جا رہا ہوں، تو مائیں بھی ہو تو ایسی الحمدللہ، ہماری نسل قربان ہو ان پر۔ کہتی ہے بیٹا عمر کا تقاضا تو نہیں ہے کہ میں تجھے اپنے سے دور کروں، اس وقت تیرے سہارے کی ضرورت ہے مجھے، مگر بیٹا تو نبی کا دین سیکھنے جا رہا ہے، تو علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اے بیٹا میں تجھے روکوں گی نہیں، کیونکہ تو نانا جان کی شریعت کو الحمدللہ فروغ دینے کے لیے علم دین سیکھنے جا رہا ہے، خدمت اسلام کے لیے جا رہا ہے۔ بیٹا میں تجھے خوشی سے اجازت دیتی ہوں، میری عمر کافی ہو چکی ہے، اللہ اکبر، جاؤ شوق سے جاؤ اور نانا کے دین کی خدمت کرو، انشاءاللہ ہماری تمہاری ملاقات اب محشر میں ہوگی، ہماری تمہاری ملاقات اب محشر میں ہوگی۔ کیا ماں تھی، کلیجے پر الحمدللہ کتنا صبر و استقامت کا ان کا کلیجہ تھا، ان کا دل تھا، ان کا حوصلہ تھا۔ الحمدللہ آج بھی ایسی ماؤں کی ضرورت ہے کہ ان کا کردار نظر آئے، ان کا عکس نظر آئے۔ علم دین سے اس سے سبق ملتا ہے کہ علم دین سے الحمدللہ ان ماؤں کو کتنا پیار تھا۔ ایسی مائیں تھیں تو بچے بھی پھر الحمدللہ ویسے ہی ہوتے تھے۔ ہم نے غوث اعظم کی کرامتیں بھی سنی ہیں، سنتے ہیں علماء اکرام سے، ہم والد محترم کا سیب کا واقعہ بھی سنتے ہیں، ہم والدہ کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ نانا جان نے آپ کے والد سے کہا کہ ایک بیٹی ہے جو لنجی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، اور کانوں سے بھی سنائی نہیں دیتا اس کو، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، چلا نہیں جاتا۔ وہ صفاتیں تھی، اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب دیکھا تو بڑی حسن و جمال کی وہ ملکہ تھی۔ مطلب کیا تھا؟ صرف واقعہ سنانا مقصود نہیں ہوتا ہے میرے دوستو، غور کرو پھر اپنے گھر کی خبر لو کہ غوث اعظم کی ماں کی آنکھوں کا کیا حال تھا جو اندھی کہا گیا، تو پکار کے تاریخ کہے گی کہ وہ غوث اعظم کی ماں تھی جس نے اپنی آنکھوں سے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔
وہ غوث اعظم کی ماں تھی جس کی آنکھوں نے کبھی غلط نہیں دیکھا تھا۔ جب کانوں کی باری آتی ہے کہ کانوں سے کچھ نہیں سنا، مطلب کیا تھا؟ آج ہم اپنے گھر کی خبر لیں، حضرت آنے والے جب تک مجھے برداشت کریں، مطلب سوچنے کی، فکر کی ضرورت ہے، تدبر کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں جا کر اپنا حال کا جائزہ لیں، ہمارے گھر کے کیا حال ہیں۔ کہ کانوں سے کیا مطلب تھا؟ مطلب تھا کہ کانوں سے کبھی کسی غلط بات کو نہیں سنا، چاہے وہ گانا بجانا ہو، چاہے کسی کی چغلی ہو، کسی کی غیبت کا سننا ہو، یعنی غلط کوئی بھی الفاظ جس کے کانوں میں نہیں پڑے تھے تو کہنا پڑے گا وہ غوث اعظم کی ماں تھی، کہنا پڑے گا کہ غوث اعظم کی ماں کی شان ہے وہ، کہ جس کے کانوں تک کبھی غلط آوازیں تک نہیں پہنچی۔ کیسے پالا تھا آپ کے نانا جان نے، اللہ اکبر، کس طریقے سے تربیت فرمائی تھی، کتنی پاکیزہ، کتنی تقوی کی سمندر تھی وہ شہزادی، وہ گھرانے رسول کی وہ شہزادی، اللہ اکبر۔ گونگی بتایا گیا، کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ کہ اس زبان سے کبھی ایسے الفاظ ادا نہیں ہوئے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو۔ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، ہمارے بچے الگ کچھ بھی بول دیتے ہیں، گھر میں عورتیں کچھ بھی بول رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ گانے بھی ہو رہے ہیں، چغلیاں بھی ہو رہی ہیں، غیبت بھی ہو رہی ہیں، گندے الفاظ بھی بولے جا رہے ہیں، پھر ہمارے اندر روحانیت کہاں سے پیدا ہوگی؟ جس نے اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو، کون عورت ہے وہ؟ تو کہنا پڑے گا کہ وہ غوث اعظم کی ماں، وہ غوث اعظم کی ماں کی شان ہے کہ جس نے اپنی زبان سے زندگی میں کوئی غلط الفاظ نہ نکالے۔ لنگڑی سے مطلب کیا ہے؟ پیروں سے چلا نہیں جاتا تھا، الحمدللہ خوب اچھا چلتی تھی۔ مطلب کیا تھا؟ حضرت عبداللہ سومعی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی کا قدم کبھی بھی گناہ کے لیے نہیں اٹھا، غلط رستے پر نہیں اٹھا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے نہیں اٹھا، جب بھی اٹھا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے لیے اٹھا۔ ہمیں الحمدللہ جہاں لنگر کھلاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، خوب ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ غوث اعظم کی زندگی سے، ان کے والد کی زندگی سے ہمارے اسلامی بھائی سبق حاصل کریں، درس لیں، اور غوث اعظم کی ماں کی سیرت سے ہماری ماں اور بہنیں سبق حاصل کریں، غوث اعظم کی ماں کی سیرت سے ہماری بہنیں سبق حاصل کریں۔ وہ پارسا تھی، وہ متقیہ تھی، اللہ اکبر، وہ تقوی کی سمندر تھی، ایسی عورتیں تھیں، وہ پاکیزہ سیرت۔ خواجہ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ، دلی میں کچھ لوگ حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں، کہا حضور کتنا زمانہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، قحط سالی کا سا زمانہ آ گیا، دعا فرمائیں۔ آپ نے کہا اچھا محبوب الہی سے، تو آپ اندر گئے، اندر سے واپس آئے اور پھر سامنے جھوپڑی میں چلے گئے، ایک ہاتھ میں آپ کے دوپٹہ تھا کوئی، اور آپ نے اس کو ہاتھ میں لے کر کے کہا یا رب العالمین، اے مولا میرے ہاتھ میں جو یہ دوپٹہ ہے، مالک حقیقی اس مقدس جس نے اس کو اپنے سر پر اوڑا تھا، جس کا ایک بال بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، اے مالک تو جانتا ہے کہ اس کے ناخن کو بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اے مالک تو جانتا ہے اس کے بال کو بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، چہرہ تو الگ بات ہے، اے مالک یہ وہ دوپٹہ ہے جس کو اوڑھ کر کے وہ پوری رات تیری عبادت کرتی تھی، اے مالک حقیقی اس برکت والے دوپٹے کے صدقے میں بارش کا نزول فرما دے۔ تاریخ دہلی بتاتی ہے کہ ہاتھ ابھی چہرے پر پھیرے نہیں گئے تھے کہ لوگ ابھی وہی کھڑے تھے کہ بادل نمودار ہوا، اللہ اکبر، اور بارش کا نزول ہو گیا، بارش خوب پڑنے لگی،
لوگوں نے کہا حضور یہ کس کا دوپٹہ ہے؟ تو آپ نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن خیر الورا، جشن غوث الورا، مدرسہ نور الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی سے جب پوچھا گیا حضور یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ ایک رومال سا ہے، کہا یہ میری والدہ کا دوپٹہ، یہ میری والدہ کا دوپٹہ ہے۔ ایسی پاکیزہ گزری ہیں، ایسی متقیہ، ایسی پاک سیرت، اللہ اکبر، کہ جن کے دوپٹے کے صدقے میں بارش کا نزول ہوتا تھا، جن کے دوپٹے کی برکت سے پریشانیاں دور ہو جاتی تھی، وہ متقیہ تھی۔ حضرات ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، کرامتیں بھی سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، مگر اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری ماں اور بہنیں اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کا پردہ کیا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، راتوں رات خدا کی عبادت میں رہتی۔ بہت ضرورت ہے کہ اچھی مائیں ہوتی ہیں، تو کسی مفکر نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسلیں دے دوں گا۔ کسی نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں پیش کر دو میں تمہیں اچھی نسلیں پیش کر دوں گا۔ تو ماں کا بڑا اہم کردار ہے۔ ماں جب الحمدللہ فاطمہ ام الورا ہوئی ہے تو بیٹا خواجہ نظام الدین، بیٹا خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوا ہے، اور ماں جب فاطمہ ام الخیر ہوئی ہے تو بیٹا غوث اعظم محبوب سبحانی جیسا پیدا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہوگی، لنگر بھی کھلاؤ، نعرے بھی لگاؤ، مگر الحمدللہ ان کی یادیں مناتے رہو، مگر ان کی زندگی کا جو مشن تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، اس سے درس لینے کی ضرورت ہے۔ پوری رات عبادتیں نہیں کر سکتے لیکن 5 وقتہ تو چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر پوری رات آپ نہیں پڑھتے، اللہ توفیق دے تو راتوں کو اٹھ کر چند رکعت نفل پڑھا کرو۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ غوث اعظم سے محبت کرتے ہو، ان کی ماں سے پیار کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر کے فاطمہ ام الخیر کا صدقہ حاصل کرو کہ ہم ان کی کنیزیں ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں پھر چند رکعت نفل پڑھیں، سجدے میں سر رکھیں۔ دیکھو الحمدللہ پھر جناب فاطمہ ام الخیر کا صدقہ بھی ملے گا، ان کی صدقے میں، ان کے توسل سے ہمارے سجدے قبول ہوں گے، ہماری دنیا بن جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری نسلیں روشن ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔